أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله العظیم. قرآن حکیم کی یہ 70 نمبر سورت ہے، سورۃ المعارج. اس سورت میں 44 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. یہ سورت مکی ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان 44 آیات میں سے ابتدائی 18 آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. انشاءاللہ آج کے درس میں انہی 18 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا. سورت کا نام ہے معارج. حسب معمول ہم سب سے پہلے اس کے نام کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ لفظ معارج جمع ہے معرجن کی. معرج اور معراج کے معنی آتے ہیں اوپر چڑھنا یا اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں. معرج اور معراج. معراج نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج. اسراء رات کے وقت سفر کرنا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور معراج اوپر کی طرف چڑھنا. تو بیت اللہ سے مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس تک کا سفر یہ اسراء کہلاتا ہے، راتوں رات سفر. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. مسجد حرام سے بیت اللہ، مسجد اقصی بیت المقدس، یہ سفر اسراء کہلاتا ہے. اس سورت کا نام جو 15ویں پاری کی پہلی سورت ہے اس کو اسراء بھی کہتے ہیں. اسراء یا بنی اسرائیل، یہ دونوں نام ہیں اس سورت کے. تو وہ سفر اسراء ہے. پھر بیت المقدس سے عالم بالا، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا سے پھر آگے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، جس کو سورۃ النجم میں بیان کیا گیا ہے. یہ اسراء کے سفر کو سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا ہے اور معراج کے سفر کو سورہ نجم میں بیان کیا گیا ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، لفظ معراج کو سمجھیں جو عام طور پہ ہمارے یہاں ہر مسلمان جانتا ہے معراج. تو معراج اور معرج اس کے معنی اوپر چڑھنا یا اوپر چڑھنے کی سیڑھیاں. لفظ معارج جو اس صورت کا نام ہے، اس کو اللہ پاک نے اس صورت کی 3ری آیت میں بیان فرمایا، من اللہ ذی المعارج. من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب کافروں پر آنے والا ہے جس کو کوئی ہٹا نہ سکے گا. وہ اللہ ذی المعارج جو سیڑھیوں والا، درجات والا،
جس نے وہ آسمان، اس کی سیڑھیاں، وہ نظام اس ذات نے بنایا ہے کہ فرشتے انسانوں کے اعمال لے کے آتے جاتے ہیں۔ انسانوں کی روحیں موت کے وقت اسی درجات سے چڑھ کے اوپر کی طرف جاتی ہیں، اور جو نیک ہوتی ہیں ان کو علیین میں مقام مل جاتا ہے، جو بدکار ہوتی ہیں دھتکار دی جاتی ہیں، جو بدکار ہیں وہ دھتکار دی جاتی ہیں اور سجین کے اندر چلی جاتی ہیں، جیسے سورہ مطففین میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ معارج، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے جناب یہ کچھ بھی نہیں، سارا ڈھونگ تماشا، ایک بنائی ہوئی باتیں کہ موت ہے، اس کے بعد پھر حشر ہے، پھر قیامت ہے، پھر عذاب ہے، کچھ بھی نہیں، اور روحیں جاتی ہیں، عذابات ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، اچھے، سب جھوٹے۔ یہ مشرکین مکہ، کفار اور منکرین کہا کرتے تھے، اور میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے، آپ حضرات کو بھی، کہ یہ انکار مشرکین تو زبان سے کھلم کھلا کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ جو ہم غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ہم زبان سے نہیں کرتے، عمل سے کرتے ہیں۔ جو آدمی فرض چھوڑ دے، جو کھلم کھلا حرام کاموں کو کرنے لگے، جو اللہ کے کلام کو اٹھا کر نہ پڑھے، جو قرآن کو سمجھنے عمل کرنے کی کوشش ہی نہ کرے، تو کیا ہم عملاً اور حالاً اپنے حال سے انکار نہیں کر رہے اس چیز کا کہ کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد جو ہے دنیا کی زندگی، جھوٹ بول کے کماؤ، سچ بول کے، دھوکہ دو یا سچائی کے ساتھ کام کرو، کسی کی حق تلفی کر لو، کیا ہے، کون پوچھنے والا ہے؟ فرض ادا کرو نہ کرو، اذان کی آواز آتی ہے تو آتی رہے، اللہ کے احکام ہیں تو ہوں، نعوذ باللہ یہ ہمارا عملی رویہ ہے قرآن سے متعلق و دین سے متعلق۔ جو کافروں کی طرح صراحتاً انکار تو نہیں ہے، لیکن میرے محترم دوستوں عملاً انکار ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو وہ معارج جو سورت کا نام ہے، سورۃ المعارج، وہ سیڑھیاں، وہ درجات، وہ نظام، ذل معارج، وہ ذات ان سیڑھیوں والی، ان درجات والی ذات ہے۔ اب میرے محترم دوستوں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ معارج نہ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، نہ کانوں سے سنائی دے رہی ہیں، نہ زبان سے میں بیان کر رہا ہوں تو اس کی حقیقت پوری پیش کر سکتا ہوں، نہ عقل اس کو سمجھ سکتی ہے کہ کیسی سیڑھیاں ہیں جہاں سے روزانہ اعمال اوپر جا رہے ہیں، فیصلے نیچے آ رہے ہیں، کیسی سیڑھیاں ہیں جہاں سے فرشتے اوپر جو ہے وہ انسانوں کی روحیں لے کے جا رہے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن نہ انسانی حواس، آنکھ، کان، زبان اس کو نہیں سمجھ سکتے، عقل اس کا صحیح ادراک، اس کی حقیقت کو جان نہیں سکتی، تو کیسے معلوم ہوا؟ وحی کے ذریعے سے۔ یہ وحی ہے ہمارے سامنے، آسمانی وحی، رب العالمین کا سچا کلام، کائنات کے سب سے سچے انسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ۔ تو میرے محترم دوستوں معلوم ہوا کہ حواس اور عقل سے جو بات سمجھ میں نہیں آتی، جہاں یہ چیزیں عاجز ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ کا کلام، اللہ کی وحی حقائق کو بیان کرتی۔ اس کو قبول کرنا اور ماننا یہ امن کا اور ہدایت کا اور کامیابی کا راستہ ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ ناکامی اور بربادی کا راستہ ہے۔ یہ لفظ معارج کے بارے میں عرض کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سورت کا نزول کسی خاص واقعے کے ساتھ ہے، جس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ یہ سورت، یہ آیات کس موقع پہ نازل ہوئی، اس کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ واقعہ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں آپ کے سامنے پیش آیا، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے اور آنے والے قیامت تک کے ایسے حالات و واقعات کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ مکہ مکرمہ کے تاجروں میں سے ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ نضر ابن حارث یہ مختلف ممالک کا، شام کا، یمن کا، ایران کا سفر کرتا تھا اور مال لے کے آتا تھا، جاتا تھا، مکہ کے تاجروں میں شمار ہوتا۔ تجارت مکہ والوں کا پیشہ تھا۔ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو بیان کرنا شروع کیا، وحی نازل ہوئی، اللہ کا کلام سنانا شروع کیا، تو قرآن میں ایک ایسی تاثیر تھی
اب اس کی تاثیر کا اندازہ لگائیے، آج کے دور میں 1450 سال کے بعد کوئی اچھی خوبصورت آواز میں باعمل قاری اور عالم اور حافظ تلاوت کرے تو ایک سحر سا چھا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ جب اللہ کے نبی کلام پڑھتے ہوں جن پر قرآن نازل ہوا، روئے زمین پہ کوئی انسان ایسا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قرآن پڑھ سکے، تو اس کی تاثیر یہ ہوتی تھی کہ جو نہیں مانتے تھے وہ بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے، اور دل پر اثر کرتا تھا یہ قرآن، اور اس صدیوں کے اور سالہ سال کے چھائے ہوئے شرک اور کفر کے جو زنگ تھا اس کو اترتا تھا، لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اب مشرکین مکہ کے لیے صورت بڑی پریشان کن تھی کہ کیسا کلام ہے، کبھی ہم تو کہتے ہیں جادوگر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ شاعر ہیں، نعوذ باللہ یہ پاگل ہیں، لیکن ان کا کلام اس کو کہاں لے کے جائیں، اس کی تاثیر۔ تو انہوں نے پھر یہ نضر ابن حارث سے کہا، یہ ایران سے بعض احادیث میں آتا ہے کہ گانے والی ایک باندی لے کے آیا جو بڑی خوبصورت آواز میں گانے گاتی تھی، یا کچھ ایسے قصے لے کے آیا پرانے بادشاہوں کے، اور لانے کے بعد اس باندی کے ذریعے سے یا خود وہ قصے سنانے لگا مکہ والوں کو، اور کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عاد و سمود کے قصے سنتے ہو، چھوڑو میں اس سے اچھے قصے تم کو سناؤں۔ اور اس سے اچھی آواز میں گانے والی باندی وہ یہاں حضور علیہ السلام قرآن سناتے تھے، اور وہاں وہ اس کے مقابلے میں گانے باجی کی مجلسیں قائم کرتا تھا۔ اس کو پوری تفصیل سے بیان کیا ہے مفسرین نے سورہ لقمان کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو خرید کے لاتے ہیں ایسی باتوں کو جو انسان کو غافل کر دیں اور گمراہ کر دیں اللہ کے راستے۔ یہی نضر ابن حارث تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی آیات تھیں جس میں آخرت کا ذکر ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں پر عذابات کا ذکر ہے، تو کہنے لگا یا محمد ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر جو تم کہہ رہے ہو یہ حق ہے اور یہ قرآن حق ہے، فأتنا تو لے آؤ ہم پر بعذاب علیم، کوئی دردناک عذاب، فامطرنا بحجارۃ من سجیل، اور آسمان سے پتھر برسا دو۔ یعنی اس نے گویا کہ عذاب کا مطالبہ کیا۔ یہ ہے لفظ سأل سائل، اس سائل سے مراد وہی نضر ابن حارث، سائل کے معنی سوال کرنے والا، مانگنے والا، چاہنے والا، طلب کرنے والا۔ سائل اردو میں بھی کہا جاتا ہے، سائل ہے بھائی مانگنے والا۔ تو نضر ابن حارث اور بھی اس طرح کے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے مانگا، سوال کیا۔ مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ ہم پہ عذاب، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کہا جائے کہ تم نے اگر یہ بات نہ کی، اس پہ عمل نہ کیا تو فلاں جرم کی سزا میں تمہیں کون سا سزا، کیا لے آؤ سزا دیکھا جائے گا، یعنی گویا کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ انکار کے طور پہ آدمی کہتا ہے، تحقیر کے طور پہ کہتا ہے، کوئی چیز نہیں، کوئی سزا وزا نہیں، سب ایسی فضول باتیں ہیں، تو لے آؤ دیکھ لیں گے۔ تو اس طرح اس نے یہ کہا، جس کے وہ کلمات بھی قرآن کریم میں سورہ انفال میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان آیات کو ہم دیکھ لیں تو اور ذرا بات واضح ہو، سأل سائل بعذاب واقع کا لفظ ہمارے سامنے۔ سورہ انفال یہ قرآن کریم کی 8ویں سورت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 31 اور 32 دیکھیے۔ سورہ انفال، ذرا اس کے پاس ترجمہ ہے اسے کھول لیجئے۔ 8ویں سورہ، صفحہ نمبر بھی عرض کرتا ہوں۔ سورہ انفال 8ویں سورت ہے قرآن کریم کی، اور اس کی آیت نمبر 31 اور 32۔ جی صفحہ نمبر ہے 356، 3، 5 اور 6، صفحہ نمبر 356۔ 356 یہ صفحہ ختم ہو رہا ہے، اس کے اختتام پر آیت نمبر 30 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 31۔ صفحہ نمبر 356 آیت نمبر 31 کی ابتدا دیکھیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا،
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، سب ساتھیوں کو مل گئے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بس ہم نے سن لیا، سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی باتیں کہلائیں. اب یہ سرکشی، تکبر، یعنی اپنے آپ کی بڑائی، ہم لقلنا مثل هذا، حالانکہ ایک آیت کا حصہ نہیں بنا سکتے تھے، لیکن بطور سرکشی کے کہتے ہیں ہاں سن لیا بس، لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، یہ گھڑی ہوئی کہانیاں، اساطیر الاولین. یہ ہے آیت نمبر 31. اب 32 دیکھیے. وَإِذْ قَالُوا، اور ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا اللہم یا اللہ ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ قرآن حق ہے آپ کی طرف سے، فامطر علینا حجارہ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. اب ائتنا بعذاب علیم، یہ ہم پر کوئی تکلیف دینے والا عذاب ڈال دے. نسائی، سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے سیاہ ستہ میں سے، اس نسائی کی روایت میں ہے کہ یہی کلمات کہے تھے نضر ابن حارث نے، یا محمد اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، جو قرآن آپ بیان کر رہے ہیں یہ اگر حق ہے اللہ کی طرف سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھر برس جائیں، ابھی ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب لے آئیے. جب اس نے اس طرح قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر نعوذ باللہ ایک مقابلے کی صورت پیش کی تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، سورۃ المعارج. اب ان آیات کو دیکھیے، شان نزول عرض کر دیا گیا، اب ان آیات کو دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے. للکافرین، واقع للکافرین، واقع ہونے والا ہے کافروں پر. لیس لہ دافع، کوئی نہیں جو اسے روک سکے. من اللہ ذی المعارج، من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آئے. کون اللہ؟ جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے. معارج، آسمان پر پہنچنے کے راستے، یہی آسمان یا سیڑھیاں درجات مراد ہیں. ترجمہ لفظی دیکھیے. سألہ، مانگا، سوال کیا. سائلن، ایک مانگنے والے نے، وہی نضر ابن حارث یا مشرکین مکہ میں سے کوئی شخص. کیا مانگا؟ بعذاب، ایک ایسے عذاب کو مانگا جس کا ذکر ابھی اس آیت نمبر 32 میں ہوا سورہ انفال. کیسا عذاب مانگا؟ واقع، جو واقع ہونے والا ہے. کس پر؟ للکافرین، کافروں پر. اور ایسا یقینی واقع ہونے والا ہے کہ لیسا، نہیں ہے، لہو، اس عذاب کو، دافع، کوئی روکنے والا، دفع کرنے والا، اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں. اگر یہ اسی طرح سرکشی پر قائم رہے تو عذاب آئے گا اور کوئی روکنے والا نہ ہوگا. میرے محترم دوستوں، یہ تو کافروں کے لیے ہے. اور مسلمان اگر اسی طرح، کیونکہ کافروں کو مفسرین نے عجیب بات لکھی، کہا کافروں کو جو اصل عذاب قیامت میں ہوگا وہ ان کے کفر کی وجہ سے ہوگا. توحید کا انکار، اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے احکامات کا انکار، کفر، اصل عذاب کفر کی وجہ سے ہوگا. اور اس عذاب میں شدت، ظلم و ستم، نافرمانیاں، گناہ، حرام کاریاں. ایک کافر زنا کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ زنا کر رہا ہے تو اس پہ کوئی سزا نہیں ہے، لیکن اصل سزا کفر کی ہے اور زنا کی سزا اس پر مزید ہے. اور مسلمان کو اگر وہ توبہ کر کے نہ گیا تو اصل عذاب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا. اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے، کفر تو انکار تو نہیں کر رہا، لیکن جو نافرمانی کر رہا ہے اور اس نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں بھی ان مسلمانوں پر مختلف مصیبتیں، پریشانی آئیں گی. کیونکہ کافر تو انکار کر رہے ہیں، مسلمان مان کے عمل نہیں کر رہا ہے، تسلیم کر کے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ عذابی شکلیں مسلمان کے لیے، اور آخرت میں ان گناہوں کی سزا اس کو ملے گی.
اگر توبہ کر کے نہ گیا تو یہاں فرمایا، کیوں یہ ذرا وضاحت میں نے اس لیے کی کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، قَالِ الْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، عذاب تو کافروں کے لیے، ہم تو مسلمان ہیں اور بات ختم۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر توبہ کیے بغیر چلا گیا اور موت کا وقت مقرر نہیں، اس لیے بار بار توبہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دیجیے۔ ہر مجلس میں بیٹھے دل میں ندامت کے ساتھ، توبہ کے لیے کوئی لمبے چوڑے کلمات نہیں دوستوں، بس اندر کی ایک ندامت، پشیمانی، یا اللہ میں نے یہ کیوں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ بس یہ ہے ندامت، اس کا نام ہے توبہ۔ تو للکافرین لیس لہ دافع، کافر سأل سائل، مانگا ایک مانگنے والے نے، بعذاب، ایک ایسا عذاب، واقع جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین کس پر؟ انکار کرنے والوں پر، لیس لہ نہیں ہے اس کو کوئی دافع روکنے والا۔ اب کوئی اللہ کے عذاب کو روک سکتا ہے؟ تم نعوذ باللہ اس کا مذاق اڑاتے ہو، اس سے اس کو بھلاتے ہو، پیچھے ڈال دیتے ہو، جب آئے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ من اللہ، وہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے۔ کون اللہ؟ ذی المعارج، جو معارج درجات والا اور سیڑھیوں والا، یہاں لکھا ہے تمام اوپر چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ فرمایا کون سی سیڑھیاں جناب، کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ فرمایا تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب یہ معارج کی تفصیل ہے کہ معارج کیا ہے۔ تعرج، عرج یعرج، یہ صیغہ ہے، تعرج چڑھتے ہیں، الملائکہ فرشتے، والروح اور روح القدس مراد جبریل امین ہیں، سردار فرشتوں کے، چڑھتے ہیں، الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ وہ ذات موجود ہے، جاتے آتے ہیں، ان کا ایک نظام دنیا میں چل رہا ہے۔ اور ایک خاص دن ہوگا جس دن نظام عدل قائم ہوگا، اس دن یہ فرشتے کون ہوں گے؟ یہ اللہ کی خدائی فوج ہوں گی۔ اس وقت نظر آئیں گے انسانوں کو، مجھے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ خدائی فوج ہوگی، یہ خدائی پولیس ہوگی جو مجرموں کو پکڑے گی اور جہنم میں جھونکے گی۔ یہ خدائی میزبان ہوں گے، یہ خدائی چشم برا ہوں گے جو مؤمنین کو کہے گی تشریف لائیے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ یہ مسلمانوں سے کہیں گے، ایمان والوں سے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ یہ فرشتوں کا کام ہوگا۔ تو یہ سمجھ میں آئے کہ معارج پہ نظام کیا چلے گا، ان سیڑھیوں پر، ان آسمانوں پر، یہ جو فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ فرشتے اور روح القدس یہ چڑھتے ہیں الیہ اللہ کی طرف، خصوصاً فی یومن اس دن میں، کانا مقدارہ کہ ہوگا اس دن کی لمبائی، اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 50 الف ہزار سنہ سال، 50,000 سال۔ وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کون سا دن میرے محترم دوستوں، جس کو میں اور آپ بار بار پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ یہ وہی دن ہے جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں یاد دہانی کرائی جاتی، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ بدلے کا دن، یوم الدین بدلے کا دن، جزا کا دن، جزا و سزا کا دن، انعام اور عذاب کا دن، وہ دن جس کے بارے میں یوم یہاں کا الیہ فی یومن کان مقدارہ، اس کی مقدار 50,000 50,000 سنۃ سال، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ یہ اتنا لمبا دن جناب، سارے انسانوں کا فیصلہ ہونا ہے، 2-3 ارب انسانوں کا نہیں، 5-6 ارب نہیں، جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آئے اور جتنے قیامت تک آئیں گی، ان سب کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ خاص دن آنے والا ہے جس کی تیاری کا موقع مجھے آپ کو ابھی دیا گیا ہے، ملا ہوا ہے موقع۔ آنکھ بند، موقع ختم، آنکھ بند، موقع ختم۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، آگے ابھی اس دن کی تفصیل آنے والی، اس لیے کوشش یہ کیجئے، ہمارے ان دروس کا، قرآن کریم کے ان مذاکروں کا مقصد یہی ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر کام کیجئے، لیکن دن سامنے ہو کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی کہ یہ وہاں پھنس نہ جائے۔
کیسا خطرناک دن ہے سامنے آ رہا ہے دیکھیے. تو 50,000 سال کا ایک دن. یہاں ایک اہم گفتگو کرنا ضروری ہے. سورہ الف لام میم سجدہ میں 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے بعد سورۃ السجدہ کہتے ہیں، وہاں اس دن کو کألف سنۃ مما تعدون کہا گیا، 1000 سال کا دن. یہاں سورہ معارج میں 50,000 سال کا دن. 1000 اور 50,000 بڑا فرق ہے. وہاں الفاظ آیت کے کألف سنۃ مما تعدون 1000 سال کا دن ہے، اور یہاں الفاظ 50,000 سنہ 50,000. کیا تطبیق ہے، کیا مطابقت ہے، کیا مفہوم ہے، کیا تشریح ہے اس کی؟ مفسرین میں سے اکثر کا قول یہی ہے کہ یہ جو دن ہے نا، اس کی جو مدت ہے کم اور زیادہ، یہ حقیقت میں انسانوں کے اعتبار سے ہے. اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. ایمان والا متقی پرہیزگار کے لیے یہ دن ایک حدیث کے مطابق اتنا لمبا ہوگا جیسے ایک فرض نماز. 50,000 سال کا دن ایک فرض نماز کے برابر. فرض نماز پڑھ کے سلام پھیرے دن ختم. اور مشرکین کے لیے یہ دن ہوگا 50,000 1000 سال کا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ہوگا جتنا ظہر سے عصر تک کا وقت ہوتا ہے. اتنا لمبا یہ دن، تھوڑی سی مدت ہوگی. اور مشرکین کے لیے یہ دن لمبا ہوگا. وجہ کیونکہ وہ دن ان پر بہت سخت ہوگا. تکلیف میں، پریشانی میں، گھبراہٹ میں. جب تکلیف و پریشانی میں آدمی ہوتا ہے تو تھوڑی مدت بھی بہت لمبی معلوم ہوتی ہے، اور جب راحت و خوشی میں ہوتا ہے تو لمبی مدت بھی تھوڑی دیر میں گزر جاتی ہے. تو گویا کہ یہ دن کی جو مقدار ہے 50,000 یا 1000 یا عصر سے ظہر سے عصر یا فرض نماز، یہ انسانوں کی احوال کے اعتبار سے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے بہت معمولی، کوئی پریشانی نہیں. بلکہ بعض احادیث میں تو بہت تفصیل آتی جس کا موقع نہیں کہ ایمان والے متقین جن کو مقربین کہا گیا، فالسابقون الاولون، آگے مقربین، ان کو تو بلایا جائے گا آؤ بھئی اللہ کے عرش کے دسترخوان بچھائے، کھانا کھا رہے ہیں، نیچے حساب کتاب ہو رہا ہے، یہ لوگ اطمینان سے وہاں بیٹھے ہوئے. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے. اور آج اللہ ہمیں اس کی حقیقت یقین نصیب فرما دے تاکہ اس کے لیے جان لڑا دیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں، آخرت کی بربادی والے اعمال نہ کریں. تو یہ جو مدت کی کمی زیادتی ہے یہ انسانوں کے اعمال اور احوال کی وجہ سے. بات واضح ہو گئی جی. آگے دیکھیے، فاصبر صبرا جمیلا. اب جب یہ کلام حضور علیہ السلام پیش کر رہے ہیں تو وہاں سے مذاق، جھٹلانا، تکلیف دینا، مختلف قسم کی تکلیفیں. مکی دور چل رہا ہے، مکی صورت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبر لہذا تم خوبصورتی کے ساتھ صبر سے کام لو. فصبر، صبر کیجئے، صبراً، ایسا صبر، جمیلہ، خوبصورت. خوبصورت صبر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی، تکلیفوں کی کوئی شکایت. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے عجیب علم عطا فرمایا تھا. اردو زبان میں بیان القرآن بھی ہم کبھی موقع ملے تو مطالعہ کیا کریں. بڑی دو جامع الفاظ کا صبر جمیل وہ ہے جس میں شکایت نہ ہو اور حکایت نہ ہو. شکایت نہ ہو اور حکایت نہ ہو. ایک ہفتہ بستر پہ رہا تکلیفوں میں، لوگ ملنے آ رہے ہیں، بس کیا کروں، یہاں درد ہے، یہ پریشانی، یہ بیماری. شکایت یا حکایت، اپنی حکایت سنا رہے ہیں، ایسا ہوا میرے ساتھ، یہ بھی تھی میرے ساتھ، یہ ہوا میرے ساتھ. کچھ بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے. ایک ہفتہ اللہ نے بیماری میں رکھا، 30 سال 40 سال صحت میں رکھا، تو اس رب کی طرف سے 40 سال صحت رہی، ایک ہفتہ بیماری. الحمدللہ علی کل حال. اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے اچھا ہے. تو فرمایا فصبر صبراً جمیلا. صبر جمیل اسے کہتے ہیں جس میں کوئی تکلیفوں کی شکایت بھی نہ ہو اور آنے والی تکلیفوں کی حکایت اور بیان کرنا بھی نہ ہو. صبر کیے جائیے، صبر کیے جائیے. تو یہ صبر جمیل کا لفظ ہم کہتے ہیں. اللہ ہمیں صبر جمیل. تو یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فاصبر صبرا جمیلا، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے اہل ایمان کو صبر جمیل جم جائیے. تکلیفیں آئیں گی، آج بھی آئیں گی. آپ نیک عمل کریں گے، آپ گناہوں کو چھوڑیں گے، آپ سنت پہ چلیں گے، آپ حرام سے بچیں گے، آپ ہدایت کے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے. بڑی مشقتیں آئیں گی. صبر جمیل جم جائیے. کسی کو جواب نہ دیجیے، کسی شکایت نہ کیجیے. اللہ سے امید رکھیے، بڑی بہترین امید رکھیے. صبر جمیل اللہ عطا فرمائیں.
آگے فرمایا آیت نمبر 6 انہم یرونہو بعیدا ونراہ قریبا. ان دو آیتوں کو دیکھیں، بڑی عجیب آیت ہے اس مضمون کے اعتبار سے. انہم یرونہو بعید، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. کسے؟ قیامت کے دن کو. بات قیامت کے دن کے چل رہی ہے. کسے؟ اس عذاب کو جس کو یہ مانگ رہے ہیں. کہتے ہے ہی کوئی نہیں، بناوٹی باتیں، اساطیر الاولین. اور اللہ فرماتے ہیں ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. 2023 چل رہا ہے. 2023 کا 2050 بہت دور ہے، لیکن ہم میں سے جس کی عمر 40 سال ہو چکی ہے وہ گزشتہ 40 سال کو کہتا ہے ابھی تو گزرے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یعنی کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم دیکھ چکے ہیں، یقینی ہے. آگے یقین نہیں ہے. بات واضح ہو رہی؟ یہ یقین نہ ہے کیونکہ یہ گزارے ہیں 40 سال میں نے، یہ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ کوئی بہت بعید نہیں لگ رہے، بہت قریب لگ رہے ہیں. لیکن 2050 یہ 20-25 سال یہ بہت دور لگ رہے ہیں کیونکہ یقین نہیں، نظر نہیں آ رہے. اور اللہ رب العالمین کے لیے تو میدان محشر ایسا ہے جیسے آج کا دن. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ انکار کر کے اس قیامت کو، اس کے عذابات کو بہت دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں. ترجمہ دیکھیے، انہم یقیناً یہ لوگ، مشرکین، کافرین، انکار کرنے والے، قیامت کو، قیامت کے عذاب کو بھلانے والے، یرونا دیکھتے ہیں، ہو اس دن کو، اس عذاب کو، بعید، دونوں کا ذکر پیچھے آیا، عذاب کا بھی آیا، دن کا بھی آیا، بعیدہ بہت دور. اور اللہ فرماتے ہیں وَنَرَاهُ اور ہم دیکھتے ہیں اس کو، قریباً بہت قریب. ہم تو قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی یقین ہے یہ ہونے والا. تو اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرما دے. فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، تھوڑا سا منظر ہے. فرمایا وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. تیل کی تلچھٹ، تیل ہوتا ہے اوپر برتن میں، نیچے وہ گاڑھا گاڑھا اس کا چورا کچرا جم جاتا ہے، سیاہ رنگ کا، گدلے رنگ کا. تو یہ آسمان جو نیلا نظر آ رہا ہے ختم، یہ گدلا ہو جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح، یوم اس دن، تکون السماء ہو جائے گا آسمان، کالمہل تیل کی تلچھٹ کی طرح، وتکون الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ، کالعہن دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح، رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. رنگین روئی کیوں فرمایا؟ روئی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، کوئی بالکل سفید، کوئی مٹیالی، کوئی پیلی. تو اسی طرح پہاڑ کے بھی مختلف رنگ ہیں، کوئی کالا، کوئی سرخ، کوئی سفید. تو جب یہ پہاڑ اڑیں گے قیامت کے دن روئی کی طرح تو ایسا لگے گا رنگ برنگی روئی آسمان پہ اڑ رہی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ قیامت کا منظر اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. آیت نمبر 10 وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. شیخ الاسلام حضرت مفتقی صاحب دامت برکاتہم ترجمہ فرماتے ہیں، عجیب ترجمہ، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. جگری دوست حمیم، آج بڑے بڑے کام، ارے بھئی وہاں کیوں چلے گئے؟ میرا بڑا جگری دوست ہے، میرا بڑا پکا دوست ہے. حمیم کہتے ہیں پکے دوست کو، میرا بڑا پکا دوست ہے. دوست کی بات تو کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ بڑا پکا دوست ہے. تو فرمایا یہ پکے دوست جو آج تم کو گناہوں کی طرف، نافرمانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جن کے لیے آپ بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، کل آپ کو پوچھیں گی بھی نہیں. وَلَا يَسْأَلُ نہیں پوچھے گا، حَمِيمٌ پکا دوست، حمیمہ اپنے دوسرے پکے دوست، جگری دوست کو پوچھنا کہ تم کس حال میں ہو، کس پریشانی میں ہو. کوئی نہیں، اپنی فکر میں. ایسا قیامت کا زلزلہ ہوگا. یبصرونہم، اچھا جی، یبصرونہم، اور اس کی مزید وضاحت ہے. آپ یہاں پر ہیں، آپ کا بڑا پکا اور جگری دوست کہاں پر ہے جی؟ اسلام آباد کے اندر ہے. آپ شدید پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئے، اسے خبر ملی، وہ بیچارہ آ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے وہاں پر، اپنے دوست کے کام آ جاؤں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تڑپ رہا ہے. آپ یہاں کسی تکلیف، پریشانی، مقدمے، کسی حادثے میں پھنس گئے، آپ کا بڑا پکا دوست امریکہ میں، اسے اطلاع مل گئی، ویڈیو کال بھی ہو رہی ہے، آج کل کے اعتبار سے فون بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ وہاں پہ بس کسی طرح پڑھ کے پہنچ جاؤں، لیکن آ ہی نہیں سکتا. فرق ہو گیا. یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک؟ یبصرونہم، یہ پکے دوست ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. ایسا نہیں کہ دور کام نہ آ سکے. یبصرونہم کیا ترجمہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے.
दिखा दिए जाएंगे, ये तुम हो, ये तुम्हारा दोस्त है, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ, गुनाह, हरामकारियाँ और ना मालूम क्या कुछ उसके कहने पे कि आज ये तुम्हें देख रहा है, तुम इसको देख रहे हो, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आ रहा। ये है क़यामत के दिन। तो काम आने वाली चीज़ क्या है भाई? आमाल, ईमान और आमाल सालेह। ये हमारे असल हम सफ़र हैं। ये हमारे साथ कब्र में जाएंगे, मैदान महशर में होंगे, पुल सिरात पर होंगे, हर जगह ये काम आएंगे। तो बताइए फिर किसको अपने साथ रखना चाहिए? आमाल को। जी, तो वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम, हालांकि वो दिखा भी दिए जाएंगे एक दूसरे को, बसर देखेंगे। अच्छा जी, कैफियत क्या होगी मुजरिम शख्स की? अब उसे पता लगेगा कि तुमने दुनिया में कुफ्र किया, शिर्क किया, या तुमने दुनिया में ईमान लाने के बावजूद एक फ़र्ज़ अदा ना किया, हराम और गुनाह के काम करते रहे और अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के बंदों को सताते रहे। आज ये आज़ाब तुम्हारे लिए है। अब वो मुजरिम, ये कौन होगा? मुजरिम, यवद्दुल मुजरिमु, अब ये देखेगा कि ये आज़ाब में मुझे जाना है। देखिए, पता लग जाए कि ये तकलीफ़, ये परेशानी, तो इंसान कहता है भाई किसी तरह मेरी जान छुड़ी, माल ले लो भाई, इसको रख लो, ये ले लो, सारा कुछ देने को मेरी जान छूट जाए। वही मंजर बयान किया कुरान ने, देखिए ज़रा गौर से। यवद्दुल मुजरिमु, चाहेगा मुजरिम, ये चाहेगा, लौ यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी, पहले मैं तर्जमा नीचे वाला करता हूँ। मुजरिम ये चाहेगा कि उस दिन के आज़ाब से छूटने के लिए अपने बेटे को फिदिये में दे दे, बदले में, और अपनी बीवी को, और अपना भाई, और अपना वो ख़ानदान जो उसे पनाह देता था, और ज़मीन के सारे बाशिंदे, फिर इन सब को फिदिये में देकर अपने आप को बचा ले। लेकिन ऐसा हरगिज़ न हो सकेगा। समझ रहे जनाब? अपने हकीकी बेटे इसको डाल दें आग में, मुझे छोड़ दें। अपने हकीकी भाई को इसको डाल दें आग में, मुझे छोड़ दें। बीवी को डाल दें आग में, मुझे छोड़ दें, मैं बच जाऊं। अरे सारे इंसान, मैं तो बड़ा सदर हूँ, मेरी हुकूमत, मेरी ममलिकत के सारी आवाम को डाल दें आग में, मुझे छोड़ दें। कहा कल्ला, हरगिज़ ऐसा ना हो सकेगा। तर्जमा देखिए लफ्ज़ी, यवद्दु, चाहेगा, अल मुजरिमु, मुजरिम शख्स, लौ, काश ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, यफ्तदी, फिदिये में, बदले में ले लिए जाए, मिन आज़ाबी यौमी इज़िन, उस दिन के आज़ाब में, क़यामत के आज़ाब के बदले में फिदिये में किसको दे दें? बिबनीही, अपने बेटों को दे दे, व साहिबतिही, अपनी बीवी, साहिबा, बीवी को दे दे, व अखीही, और अपने भाई को दे दे, व फसीला, और उस ख़ानदान को, कबीले कौम को, अल्लती तुवीही, जो उसे पनाह देता था। जनाब पता है ये फ़लाँ कबीले के आदमी, हमारे कबीले का आदमी, तुम इसका क्या बिगाड़ सकते हो? ये हमारी पनाह के अंदर है। आज जनाब सिंध के कबाइल, बलूचिस्तान के कबाइल, पंजाब और सरहद के कबाइल, अरब के कबाइल, अफ्रीका के कबाइल, जनाब ये बड़ा कबाइली निज़ाम है। इनके आदमियों को नुकसान, अब कबाइली सिस्टम से हट जाएं, मुल्कों में, शहर में देखें पार्टी का निज़ाम, तंजीमें, जमातें, हमारी पार्टी का आदमी है, मैं उस पार्टी में चला गया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह फरमा रहे हैं उसी पार्टी और कबीले के सारे लोगों को या अल्लाह ले ले, मुझे छोड़ दें। और बिल आखिर वमन फिल अर्ज़, जो इंसान ज़मीन में है, जमीयान सब के सब को आप ले लें। सुम्मा युनजीही, फिर वो बच जाए, नजात पाले। काश कि ऐसा हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा? इन्नहा लज़ा, आग तो भड़क रही है, आप भाग रहे हैं। ज़रा समझिएगा इस बात को जो आगे बयान कर रहे हैं अल्लाह पाक। आग भड़क रही है, इधर आग भड़की, इधर हम भागे तो बच जाएंगे या जल जाएंगे? बताइए, बच जाएंगे, बच जाएंगे। आग वहाँ भड़कती रहेगी, हम भाग के निकल जाएंगे। लेकिन ये दुनिया की आग नहीं है। अल्लाह हमें इसका यकीन नसीब फरमाए, ये दुनिया की आग नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान की आयत में, ये वो आग है जो पीछे लपकेगी, पकड़ेगी इंसान को। कहाँ भाग के जाते हो? ये अल्लाह की नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की भड़काई हुई आग। आयत देखिए, फरमाते हैं इन्नहा लज़ा, वो तो एक भड़कती हुई आग है। इकल्ला, हरगिज़ नहीं, तुम बच नहीं सकते। इन्नहा, वो अज़ाब
جس میں بڑا عذاب آگ کا ہے، لظا شعلے مارتی ہوئی، نزاعۃ للشوا جو کھال اتار لے گی، نزاع سے کھینچ لینا، الشوا کھال کو کھینچ لے گی، تدعو بلائے گی پکارے گی، من ادبر وتولا جس نے پیٹ پھیر کر منہ موڑا ہوگا، جو پیٹ پھیر کے منہ، یہ میں نے جو عرض کیا نا، یہ پیچھے سے آئے گی، بلائے گی، پکڑے گی انسان، تدعو بلائے گی پکڑے گی، من اس شخص کو ادبرا جس نے پیٹ پھیری، وتولا اور منہ موڑا۔ یہ ادبرا وتولا کیا ہے؟ آج دنیا کے اندر ارے چھوڑے مولوی صاحب، ہے نا، دین کی بات سنی، مسجد میں آئے، خواتین آئیں، اللہ کی بات سنی، اللہ کا کلام سنا، اب گھر جا کے اپنی پڑوسن کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، مرد عورت کوئی بات پردہ کر لیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، غیبت کی مجلسیں چھوڑ دیں، حرام کاروبار چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا بڑے ملا بن گئے، بڑی ملانی بن گئے، تو سمجھائے کہ نہیں قرآن، ارے چھوڑیں کیا باتیں بیان کر رہے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ابھی تک آپ یہ قرآن کی باتیں، نعوذ باللہ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ ہے ادبرا جس نے پیٹ پھیری، وتولا اور منہ موڑا، پیٹ پھیری اور منہ موڑ کے چلا گیا، چھوڑیں ان باتوں کو، کون اس پہ عمل کرے؟ آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ تو قیامت کے دن وہ آگ ایسے سرکش کو پیچھے سے بلائے گی اور پکڑ لے گی، وجمع فاوعا، اس کو سمجھیے، وجمع اور مال اکٹھا کیا، فاوعا پھر اسے سینت کر رکھا۔ جمع سے مراد ناجائز و حرام طریقے سے مال اکٹھا کرنا، فاوعا اور پھر اس اکٹھا کیے ہوئے مال کو روک کے رکھنا، جو حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں، مال کو کمانا اور اس کو جائز جگہوں پہ حلال حرام طریقے سے کمانا، اور حلال اور جہاں حکم ہے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن سخت پکڑ کا باعث بن جائے گا، اور یہی مال سونے اور چاندی کی صورت میں تپا کر انسان کو داغا جائے گا، اور اسی مال کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں جلیں گے۔ تو فرمایا وجمع، ادبرا وتولا پیٹ پھیری اور منہ موڑا، اور مال کو جمع اکٹھا کیا، فاوعا اسے محفوظ رکھا۔ حکم ہے زکوٰۃ، ارے بے زکوٰۃ چھوڑیں، مستحقین کو دینا، ابھی ہمارے اپنے کام پورے نہیں ہو رہے، تو اوعا محفوظ رکھا، مال کو کمایا اور اسے محفوظ رکھا۔ یہ ایسی سخت وعید ہے اس پہ، لہذا مال کمانے کے لیے ایک راستے پہ دیکھیے، کوئی حرام کا راستہ تو نہیں، ناجائز تو نہیں، نافرمانی، کوئی ایسے راستے سے مال نہ آ جائے جو اللہ کے حکم کے خلاف، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اب مال ہم نے حلال طریقے سے کما لیا، اس کے بعد اب حکم زکوٰۃ میں خرچ کریں، صدقات میں خرچ کریں، لوگوں کی بھلائی میں مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، ہمارے ہی کام آئے، کسی اور کے کام نہ آئے، اور اس میں اللہ کے احکام و فرائض کو پورا نہ کریں، یہ ہے فاوعا۔ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن آگ اس کے پیچھے لپکے گی اور اپنے عذاب میں اسے گرفتار کر لے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قیامت کے حالات، جنت اور دوزخ، ان سب کا اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اب ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے اور مفہوم و معنی پہ غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع ليس للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل
وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله العظيم.